بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جاسوسی ادب کے شاہکار مصنف مظہر کلیم ایم اے کے ناول فوگی ٹاسک کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں اس ناول کی ایپیسوڈ 4 کی طرف۔ یہ کیا ہوا ہے، یہ سب کیا ہوا ہے؟ اس آدمی نے بخلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارے باس کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ تم اسے ہلاک کرنا چاہتے ہو، اس لیے اب تمہاری بچت اسی میں ہے کہ تم یہاں سے فرار ہو جاؤ، ورنہ واقعی تم مارے جاؤ گے۔ ٹائیگر نے کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، باس مجھے نہیں مروا سکتا۔ اس آدمی نے کہا اور ایک بار پھر دروازے کی طرف دوڑ پڑا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتا اسے دوسری طرف سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ دروازے کو اندر سے بند کر دو، ورنہ یہ اندر آتے ہی تم پر فائر کھول دیں گے۔ ٹائیگر نے کہا تو دروازے کے قریب پہنچ کر وہ آدمی تیزی سے رکا اور اس نے تیزی سے دروازے کی اندر سے چٹکی لگا دی۔ اسی لمحے دروازے کو زور سے دھکا لگا۔ اگر وہ آدمی ایک لمحہ پہلے دروازے کی چٹکی نہ لگاتا تو دروازہ ایک دھماکے سے کھل جاتا۔ جلدی کھولو دروازہ عظمت، ورنہ ہم بم مار دیں گے۔ باہر سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ نان سینس، میرا کیا قصور ہے؟ اس آدمی نے جیسے عظمت کہا گیا تھا چیختے ہوئے لہجے میں کہا، جلدی دروازہ کھولو، جلدی سے دروازہ کھولو۔ باہر سے چیختے ہوئے لہجے میں کہا گیا، یہ تمہیں ہلاک کر دیں گے، مجھے کھول دو، دونوں مل کر بہت کچھ کر لیں گے۔ ٹائیگر نے کہا تو اس آدمی نے ہاتھ بڑھا کر سوئچ بورڈ کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے کھٹاک کھٹاک کی آوازوں کے ساتھ ہی کرسی کے تمام راڈز غائب ہو گئے اور ٹائیگر بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر دروازے تیزی سے سائیڈ میں ہوتا چلا گیا۔ اسی لمحے ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور بند دروازہ اکھڑ کر ہوا میں اڑتا ہوا سیدھا اس کرسی پر آ گرا جو فرش پر پڑی ہوئی تھی، جس پر پہلے راجہ سکندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی 3 افراد تیزی سے اندر داخل ہوئے تھے کہ جخلق سائڈ پر کھڑے ہوئے عظمت نے ان پر فائر کھول دیا، لیکن اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا، اس لیے وہ 2 آدمیوں کو ہی گولی مار سکا، جبکہ تیسرے نے بجلی کی سی تیزی سے اس پر مشین گن کا فائر کھول دیا۔ پہلے دونوں آدمیوں کے ہاتھوں میں بھی مشین گنیں پکڑی ہوئی تھی جو ان پر اچانک فائرنگ ہونے کی وجہ سے اچھل کر ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ تیسرا آدمی عظمت کی طرف متوجہ تھا کہ ٹائیگر نے یکلخت قریب پہنچ جانے والی مشین گن اٹھائی، پھر اس سے پہلے کہ تیسرا آدمی سنبھلتا ٹائیگر نے فائر کھول دیا اور تیسرا آدمی بھی چیختا ہوا اچھل کر نیچے جا گرا۔ ٹائیگر بجلی کی سی تیزی سے دوڑتا ہوا دروازے کے خلا سے باہر نکل آیا۔ یہ ایک راہداری تھی جو آگے جا کر موڑ گئی تھی۔ ابھی ٹائیگر موڑ کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اسے دوسری طرف سے ایک بار پھر دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ آنے والے 2 آدمی تھے۔ ٹائیگر تیزی سے سائڈ پر ہو گیا۔ دوسرے لمحے دور سے 2 آدمی ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے دوڑتے ہوئے آگے بڑھے ہی تھے کہ ٹائیگر نے پچھلے آدمی کے پیر کے آگے ٹانگ کر دی اور وہ یکلخت اچھل کر نیچے گرا۔ ٹانگ اڑانے کے ساتھ ہی ٹائیگر نے پہلے آدمی کے مڑنے سے پہلے اس پر فائر کھول دیا۔ اسی طرح وہ دونوں ہی بیک وقت نیچے گرے تھے، لیکن دوسرا آدمی نیچے گرتے ہی تیزی سے مڑ کر اٹھنے ہی لگا تھا کہ ٹائیگر کی لات بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئی اور وہ آدمی کانپٹی پر زوردار ضرب کھا کر راہداری کی سائڈ سے جا ٹکرایا۔ کھڑے ہو جاؤ ورنہ، ٹائیگر نے مشین گن کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، اس نے بے اختیار گھگھیائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے تھے۔ راجہ سکندر کہاں ہے اور یہاں اور کتنے آدمی موجود ہیں؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ اور کوئی نہیں ہے، راجہ صاحب چلے گئے ہیں، انہوں نے تمہیں اور عظمت دونوں کو ہلاک کرنے کا حکم دیا ہے اور پھر کار میں بیٹھ کر چلے گئے۔ ہم نے اپنے آدمیوں کی چیخنے کی آوازیں سنی تو ہم ان کے پیچھے آ رہے تھے، اس نے رک رک کر جواب دیا۔ راجہ سکندر کہاں گیا ہے؟ جلدی بتاؤ ورنہ، ٹائیگر نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے نہیں معلوم، اس آدمی نے روک روک کر کہا، لیکن دوسرے لمحے ٹائیگر نے ٹریگر دبا دیا اور اس آدمی کے منہ سے یکلخت سہمی ہوئی سی چیخ نکلی، لیکن گولیاں اس پر پڑنے کی بجائے سائڈ کی دیوار سے ٹکرا کر نیچے گری تھی۔ یہ آخری چانس ہے، سچ بولو ورنہ اس بار گولیاں تمہارے سینے پر پڑیں گی۔ بولو کہاں گیا ہے راجہ سکندر؟ ٹائیگر نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ اوہ، وہ خصوصی اڈے پر گیا ہے، خصوصی اڈے پر۔ اس بار اس نے بخلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ خصوصی اڈا کہاں ہے؟ ٹائیگر نے اسی لہجے میں پوچھا۔ قاسم کالونی، کوٹھی نمبر 11 بی بلاک، وہاں خصوصی اڈا ہے، میں پہلے وہیں کام کرتا تھا، اس آدمی نے جواب دیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ وہاں گیا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ اس نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ وہاں سے فون کر کے رپورٹ دی جائے۔ اس آدمی نے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ میرا نام مارٹن ہے، میں یہاں اس اڈے کا انچارج ہوں، اس آدمی نے جواب دیا۔ اوکے، باہر چلو، ٹائیگر نے کہا اور وہ آدمی تیزی سے آگے بڑھا۔ پھر ٹائیگر اس کی پشت سے مشین گن کی نال لگائے راہداری کا موڑ مڑ کر
ایک برآمدے میں پہنچ گیا۔ برآمدے سے باہر سین تھا، اس کے بعد چار دیواری اور پھاٹک تھا۔ چلو اسے فون کر کے بتاؤ کہ عظمت اور قیدی دونوں ہلاک ہو چکے ہیں۔ چلو، ٹائیگر نے کہا تو مارٹن مڑا اور ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کمرے میں میز پر فون موجود تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ٹائیگر کی نظریں نمبروں پر جمی ہوئی تھی۔ لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا، ٹائیگر نے کہا تو مارٹن نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر کسی نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ایک کرخت سی مردانہ آواز سنائی دی۔ مارٹن بول رہا ہوں 0 پوائنٹ سے، مارٹن نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، ہولڈ کرو۔ دوسری طرف سے اس بار نرم لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو مارٹن، کیا رپورٹ ہے؟ چند لمحوں بعد راجہ سکندر کی آواز سنائی دی۔ باس، عظمت اور اس قیدی کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور ان کی لاشیں بھی گٹر میں پھینکوا دی گئی ہیں، مارٹن نے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو مارٹن نے ریسیور رکھا اور اس کے ساتھ ہی وہ بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور اس نے مشین گن پر ہاتھ ڈالنا چاہا، لیکن دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کے ساتھ ہی وہ چیختا ہوا اچھل کر میز پر جا گرا اور پھر گھوم کر نیچے گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ ٹائیگر نے مشین گن کاندھے سے لٹکائی، پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ انسپکٹر سینٹرل انٹیلیجنس بول رہا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ ایک نمبر نوٹ کریں اور مجھے وہ پتہ چاہیے جس پر یہ نمبر نصب ہے، لیکن خیال رکھیں اٹ از ٹاپ سیکرٹ، ٹائیگر نے کہا۔ یس سر، نمبر بتائیں، لڑکی نے کہا تو ٹائیگر نے وہ نمبر بتا دیا جو اس کے سامنے مارٹن نے پریس کیا تھا۔ ہولڈ کریں، میں چیک کر کے بتاتی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے لڑکی کی آواز سنائی دی۔ یس، ٹائیگر نے کہا۔ سر یہ نمبر قاسم کالونی کی کوٹھی نمبر 11 بی بلاک میں آصف خان کے نمبر پر نصب ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ کیا تم نے اچھی طرح چیک کیا ہے؟ اس معاملے میں غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، ٹائیگر نے سرد لہجے میں کہا۔ یس سر، میں نے 2 بار چیک کیا ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ اوکے، اب یہ دوبارہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ اٹ از ٹاپ سیکرٹ، ٹائیگر نے کہا۔ یس سر، میں سمجھتی ہوں سر، دوسری طرف سے لڑکی نے کہا تو ٹائیگر نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے گھوما اور ایک بار پھر اس نے پوری عمارت کا چکر لگایا، اور اس عمارت میں ایک کمرے میں اسلحہ موجود تھا، لیکن یہ عام اسلحہ تھا، باقی کمرے خالی پڑے ہوئے تھے۔ ٹائیگر واپس سین میں آ گیا، پورچ خالی تھا، اس میں کوئی کار موجود نہ تھی۔ ٹائیگر پھاٹک کی طرف بڑھ گیا، اس نے پھاٹک کھول کر باہر جھانکا تو بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ باہر دور دور تک کھیت نظر آ رہے تھے۔ اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، اسے اب سمجھ آئی تھی کہ یہ کوئی زرعی فارم تھا جسے اس انداز میں بنایا گیا تھا کہ وہ باہر نکلا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا پیدل ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ کافی دیر بعد وہ سڑک پر پہنچا اور کسی بس کے انتظار میں وہیں رک گیا۔ ویسے اسے ایک سنگ میل دیکھ کر معلوم ہو گیا تھا کہ وہ شہر سے تقریباً 20 کلومیٹر دور ہے اور یہ راجہ نگر کی طرف جانے والی سڑک ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسے دور سے ایک بس آتی دکھائی دی تو ٹائیگر نے آگے بڑھ کر ہاتھ دیا۔ بس اس کے قریب آ کر رک گئی تو ٹائیگر اس پر سوار ہو گیا۔ اس نے کنڈکٹر کو ٹکٹ کی رقم دی اور ایک سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بس تقریباً خالی ہی تھی، اس لیے شاید ڈرائیور نے بس روک دی تھی۔ بہرحال ایک سٹاپ پر اترا اور اس نے ٹیکسی پکڑی اور سیدھا وہاں پہنچ گیا جہاں پارکنگ میں اس کی کار موجود تھی۔ یہاں چونکہ پارکنگ کارڈ وغیرہ کا رواج نہ تھا، اس لیے ٹائیگر نے کار نکالی، پھر اس نے کار کا رخ قاسم کالونی کی طرف موڑ دیا۔ ایک بار اسے خیال آیا کہ ممبران کو اب تک کی تفصیلی رپورٹ دے دے، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا کیونکہ بظاہر ابھی تک اسے کچھ بھی معلوم نہ ہوا تھا۔ قاسم کالونی پہنچ کر اس نے بی بلاک کی کوٹھی نمبر 11 ٹریس کی، پھر کار ایک سائڈ پر روک کر اس نے سائڈ سیٹ اٹھائی اور اس کے نیچے باکس میں سے بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل اور ایک سائلنسر لگا۔ پسٹل اٹھا کر اس نے ان دونوں کو جیب میں رکھا، سیٹ بند کر کے وہ باہر آیا، کار کا دروازہ بند کر کے وہ سڑک کراس کر کے کوٹھی نمبر 11 کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سائڈ گلی میں داخل ہو کر اس نے جیب سے گیس پسٹل نکالا، دوسرے لمحے ٹھک ٹھک کی آوازوں کے ساتھ ہی پسٹل سے چھوٹے چھوٹے کیپسول نکل کر عمارت کے اندر گرنے لگ گئے۔ ٹائیگر نے 4 کیپسول فائر کیے، پھر گیس پسٹل جیب میں ڈال کر وہ اسی طرح اطمینان سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ کوٹھی کے عقبی طرف پہنچ کر وہ ایک کونے میں روک کر کھڑا ہو گیا، اسے بہرحال 5 منٹ گزارنے تھے۔ عقبی طرف ایک گلی تھی جہاں آمد و رفت نہ تھی اور یہاں کوٹھی کی دیوار کے ساتھ ایک درخت بھی موجود تھا، اس لیے ٹائیگر آسانی سے اس درخت کے ذریعے عقبی دیوار سے اندر پہنچ سکتا تھا۔ پھر 5 منٹ گزرنے کے بعد ٹائیگر آگے بڑھا، تھوڑی دیر بعد وہ اندر کود چکا تھا۔ چند لمحوں بعد ٹائیگر آگے بڑھا اور تھوڑی دیر بعد وہاں رکا رہا، لیکن جب ہر طرف خاموشی رہی وہ سارے راتوں آگے بڑھا، پھر سائڈ راہداری سے گزر کر وہ کوٹھی کے بیرونی حصے کی طرف آیا
اس نے وہاں برآمدے میں 3 افراد کو ٹیڑھے میڑھے انداز میں فرش پر پڑے ہوئے دیکھا۔ ان کے کاندھوں سے مشین گنیں بھی لٹکی ہوئی تھی۔ برآمدے کے باہر ایک بڑا کتا بھی بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ ٹائیگر سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا، پھر اس نے عمارت کے ایک ایک کمرے کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک آفس کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں بڑی سی آفس ٹیبل کے پیچھے کرسی پر راجہ سکندر کو بے ہوش پڑے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھا۔ اس نے راجہ سکندر کو کرسی سے اٹھا کر ایک طرف فرش پر بچھے ہوئے قالین پر ڈالا، خود اس کے آفس کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ میز کی سب سے نچلی دراز میں سے ایک ڈائری مل گئی۔ اس نے ڈائری کو کھول کر سرسری انداز میں دیکھنا شروع کیا۔ اس میں ہر صفحے پر حساب کتاب درج تھا جو ہوٹل بزنس سے متعلق تھا، ساتھ ہی مختلف تاریخیں بھی موجود تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک صفحے پر لکھے ہوئے فون نمبر، اس کے ساتھ ہی پاکیزیہ کے ایک ایسی سرحدی شہر کے نام پر پڑی جو بہادرستان کی سرحد پر تھا، اور ٹائیگر نے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس نے ڈائری کو اپنی جیب میں ڈالا، پھر جھک کر اس نے راجہ سکندر کو اٹھا کر کاندھوں پر لادا اور اسے لا کر باہر برآمدے میں لٹایا۔ اس کے ساتھ ہی جیب سے سلنسر لگا مشین پسٹل نکالا اور دوسرے لمحے اس نے وہاں موجود سب افراد کو کسی بے ہوشی کے عالم میں گولیاں مار دی۔ سب سے آخر میں اس نے کتے کو بھی گولی مار دی، پھر وہ پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے چھوٹا پھاٹک کھولا، باہر آ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا سڑک کراس کر کے ایک طرف موجود اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ کار میں بیٹھ کر اس نے اسے سٹارٹ کیا، پھر وہ اسے لیے اس پھاٹک کے سامنے آ گیا۔ اس نے کار روکی، نیچے اتر کر وہ چھوٹے پھاٹک سے اندر آیا اور اس نے خود ہی بڑا پھاٹک کھول دیا۔ پھر وہ کار میں بیٹھا، اس نے کار اندر لے جا کر پورچ میں روک دی اور نیچے اتر کر اس نے کار کا عقبی دروازہ کھولا اور برآمدے میں پڑے ہوئے راجہ سکندر کو اٹھا کر اس نے اسے عقبی سیٹ کے سامنے درمیانی جگہ میں ڈالا اور کار کا دروازہ بند کر کے وہ ایک بار پھر کار میں بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد کار مڑ کر کھلے ہوئے گیٹ سے باہر آ گئی۔ باہر آ کر اس نے ایک بار پھر کار روکی اور نیچے اتر کر اس نے بڑا پھاٹک بند کیا۔ پھر چھوٹے پھاٹک سے باہر آ کر اس نے چھوٹے پھاٹک کو باہر سے بند کیا اور کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار رانا ہاؤس کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک بڑی مونچھوں اور چوڑے چہرے والے نوجوان نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اس نوجوان نے تحقیرانہ لہجے میں کہا۔ باس، دارالحکومت سے راجہ سکندر کی کال ہے۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ مؤدبانہ تھا۔ اوہ، کراؤ بات، نوجوان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کے نیچے لگے ہوئے بٹن کو پریس کر دیا۔ ہیلو، راجہ سکندر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری آواز سنائی دی، یس، رابرٹ بول رہا ہوں۔ کیا بات ہے، بغیر کسی وجہ کے کیوں کال کی ہے؟ نوجوان نے قدرے سرد لہجے میں کہا۔ زرق گروپ کے خلاف دارالحکومت میں کام ہو رہا ہے، میں نے سوچا کہ تمہیں اطلاع دے دوں تاکہ تم ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دے دو، دوسری طرف سے کہا گیا تو رابرٹ اچھل کر سیدھا ہو گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ زرق گروپ کے خلاف کون کام کر رہے ہیں اور انہیں زرق گروپ کے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا؟ رابرٹ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایک آدمی کے بارے میں مجھے اطلاع ملی تھی کہ وہ میرے بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہے اور اس نے زرق گروپ کا حوالہ دیا ہے، جس پر میں نے اسے اغوا کرا کر اپنے ایک اڈے میں پہنچایا۔ پھر میں نے خود اس سے پوچھ گچھ کی تو اس نے بتایا کہ باچان کے کسی کسٹامو گروپ نے اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اسے بک کیا ہے۔ اس آدمی کا نام ٹائیگر تھا۔ وہ یہاں پاکستان میں سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے ایک آدمی علی عمران سے بھی متعلق رہا ہے۔ بہرحال میں نے اسے ہلاک کر دیا ہے اور اب تمہیں اس لیے کال کر رہا ہوں کہ تم ہیڈ کوارٹر اطلاع کر دو تاکہ ایک تو وہ اس علی عمران کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکیں اور دوسرا باچان میں اس کسٹامو گروپ کو ٹریس کر کے اس کا بھی خاتمہ کر دیں۔ دوسری طرف سے راجہ سکندر نے کہا، تمہارے بارے میں اس ٹائیگر کو کیسے معلومات ملی ہیں جبکہ تمہارے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا؟ رابرٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس سے میرے خاص آدمی ویٹر اصغر کے بھائی سے جو کلب کا مینیجر ہے یہ بات معلوم ہوئی تھی اور اسے یہ بات اصغر نے بتائی تھی۔ میں نے ان دونوں کو بھی ختم کرا دیا ہے، راجہ سکندر نے جواب دیا۔ اوکے، ٹھیک ہے، میں ہیڈ کوارٹر رپورٹ کر دیتا ہوں، پھر وہ جو حکم دیں گے ویسے ہی ہوگا، رابرٹ نے کہا اور دوسرے طرف سے اوکے کے الفاظ سن کر اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کی دراز سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکالا۔ یہ فکس فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر تھا۔ اس نے اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، نمبر 313 کالنگ، رابرٹ نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس، ہیڈ کوارٹر اٹینڈنگ یو اسپیشل کوڈ۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی، لائم لائٹ، رابرٹ نے کہا۔ اوکے، کیا بات ہے، کیوں کال کی ہے؟ دوسری طرف سے اس بار مطمئن لہجے میں کہا گیا تو رابرٹ نے راجہ سکندر سے ملنے والے پوری تفصیل دہرا دی۔ اوکے، تمہاری رپورٹ چیف باس تک پہنچا دی جائے گی، پھر جیسے وہ حکم دیں گے تم آفس میں موجود ہو نا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ رابرٹ نے کہا، اوکے، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو رابرٹ نے ٹرانسمیٹر آف کیا، پھر اسے واپس میز کی دراز میں رکھ دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد سامنے رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔
रॉबर्ट बोल रहा हूँ, रॉबर्ट ने कदरे तहकमाना लहजे में कहा। स्पेशल कॉल करूँ? दूसरी तरफ से एक सख्त आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो रॉबर्ट ने चौंक कर रिसीवर रखा, फिर मेज़ की दराज से वही ट्रांसमीटर निकाला और इस मेज़ पर रखकर उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो 13 कॉलिंग, रॉबर्ट ने कहा। यस हेडक्वार्टर अटेंडिंग यू, दूसरी तरफ से कहा गया। लाइमलाइट, रॉबर्ट ने कहा। ओके चीफ बॉस से बात कराओ, दूसरी तरफ से कहा गया और रॉबर्ट के आसाब तान से गए। हेलो, एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। यस चीफ, मैं हाजिर हूँ, रॉबर्ट ने इंतहाई मुतबाना लहजे में जवाब दिया। नंबर 13 राजा सिकंदर को तुमने फौरी तौर पर हलाक कर देना है, चीफ बॉस ने कहा। हुक्म की तामील होगी, रॉबर्ट ने कहा। सली इमरान के खिलाफ तुम काम कर सकते हो, चीफ ने कहा। यस चीफ, रॉबर्ट ने जवाब दिया। अच्छी तरह सोचकर जवाब दो, क्योंकि उसे इंतहाई खतरनाक सीक्रेट एजेंट समझा जाता है और अगर तुम उसे हलाक न कर सके तो फिर तुम्हारा हशर भी राजा सिकंदर जैसा हो सकता है, चीफ बॉस ने कहा। आप बेफिक्र रहें चीफ, काम हो जाएगा, मुझे ऐसे कामों का बड़ा तवील तजर्बा है, रॉबर्ट ने इंतहाई मुतमिन लहजे में कहा। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम खुद सामने ना आओ, चीफ ने कहा। यस चीफ, ऐसा ही होगा, रॉबर्ट ने कहा। ओके, दोनों काम करके हाथमी रिपोर्ट दो, रिपोर्ट कंफर्म होनी चाहिए, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो रॉबर्ट ने एक तवील सांस लिया और फिर उसने ट्रांसमीटर ऑफ करके उसे मेज़ की दराज में रखा और नीचे वाली दराज से एक और ट्रांसमीटर निकाल कर उसने इसे मेज़ पर रखा और इस पर एक फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद उसने उसे ऑन कर दिया। हेलो हेलो R1 कॉलिंग, रॉबर्ट ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस बॉस, R2 अटेंडिंग। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। राजा सिकंदर को तलाश कराओ और यहाँ भी वो मौजूद है, उसे गोली मार दो, उसे जिंदा नहीं बचना चाहिए, उसकी मौत को कंफर्म करके मुझे रिपोर्ट दो, रॉबर्ट ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। तो रॉबर्ट ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। एक बार फिर उस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। हेलो हेलो विल्सन कॉलिंग, फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके उसने नए सिरे से कॉल देते हुए कहा, लेकिन अब उसका लहजा बदला हुआ था। यस मास्टर अटेंडिंग यू, चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। मास्टर, सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले एक आदमी अली इमरान को जानते हो, रॉबर्ट ने कहा। हाँ, उसे कौन नहीं जानता, क्यों, क्या हुआ है? और दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। उसको फिनिश कराना है, क्या ये काम कर लोगे, रॉबर्ट ने कहा। काम तो हो जाएगा लेकिन मुआवजा डबल होगा, दूसरी तरफ से चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा गया। डबल नहीं बल्कि ट्रिपल मिलेगा, लेकिन काम फौरी और हतमी होना चाहिए, रॉबर्ट ने कहा। हो जाएगा, मास्टर ने जवाब दिया। ओके, हतमी रिपोर्ट दो, ओवर एंड ऑल, रॉबर्ट ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने मेज़ की दराज में रख दिया। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे, क्योंकि उसे मालूम था कि दारुल हुकूमत में सिर्फ मास्टर ही ये काम कर सकते हैं और मास्टर उसे ज़ाती तौर पर ना जानता था और ना उसका असल नाम जानता था। इसलिए ज़ाहिर अगर मास्टर नाकाम भी रहा तब भी इमरान उसे ट्रेस ना कर सकेगा। वैसे उसे 100% यकीन था कि मास्टर ये काम कर गुजरेगा, इसलिए उसने ये काम मास्टर के ज़िम्मे लगाया। इमरान ने कार राना हाउस के वसीवरी स्पोर्ट्स में रोकी और फिर वो दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया तो सामने बरामदे में मौजूद जवाना सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया और उसने इमरान को सलाम किया। वो तुम्हारे स्नैक कलर्स का क्या हो रहा है, क्या कोई स्नैक बाकी नहीं रहा? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर यहाँ तो हर गली कूचे में स्नैक भरे पड़े हैं, लेकिन यहाँ का कानून उसकी हिफाजत करता है, इसलिए मैं खामोश हो गया हूँ। जवाना ने मुंह बनाते हुए कहा, ये सब सपूंगली हैं जवाना, इन सांपों को तलाश करो जो उनकी सरपरस्ती करते हैं, वो असल स्नैक हैं और इन्हें हलाक करने के कोई कानून तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेगा, इमरान ने कहा और फिर तेज़ी से आगे बढ़ गया। यस मास्टर, जवाना ने मुसरत भरे लहजे में कहा, जबकि इमरान सर हिलाता हुआ ब्लैक रूम की तरफ बढ़ गया। इसे फ्लैट पर इतला मिली थी कि टाइगर राजा सिकंदर को अगवा करके राना हाउस ले आया है, इसलिए वो खुद यहाँ आया था ताकि इस राजा सिकंदर से जर्ग ग्रुप के बारे में तफसीलात हासिल कर सके। ब्लैक रूम में टाइगर मौजूद था और सामने कुर्सी पर राड्स में जकड़ा हुआ एक भारी जिस्म और चौड़े चेहरे वाला आदमी बेहोशी के आलम में पड़ा मौजूद था। इमरान के अंदर दाखिल होते ही टाइगर उठकर खड़ा हो गया। उसने मौदबाना अंदाज में सलाम किया। क्या यही राजा सिकंदर है, किंग होटल का मालिक? इमरान ने सलाम का जवाब देते हुए कहा और उसके सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। यस बॉस, यही राजा सिकंदर है, टाइगर ने जवाब दिया। कैसे हाथ लगा, इमरान ने पूछा तो टाइगर ने उसे किंग होटल जाने, वेटर असगर से बात होने और फिर वहाँ से बेहोश होकर ज़रई फार्म में पहुँचने वाले से लेकर वहाँ तमाम वाक़यात के बाद कार लेकर राजा सिकंदर के खुसूसी अड्डे में दाखिल होने से लेकर उसे अगवा करके राना हाउस तक ले आने की पूरी तफसील बता दियो। इसका मतलब है कि खासा काम करना पड़ा है तुम्हें। ठीक है, ऐसे होश में ले आओ, इमरान ने कहा तो टाइगर ने उठकर
जेब से एक शीशी निकाली, उसका ढक्कन खोला। फिर ये शीशी उसने राजा सिकंदर की नाक से लगा दी। चंद लम्हों बाद उसने शीशी उसकी नाक से हटाई और उसका ढक्कन बंद करके उसने उसे जेब में डाल लिया और दोबारा कुर्सी पर आकर बैठ गया। इस लम्हे जोसेफ हाल में दाखिल हुआ। अलमारी से कूड़ा निकाल लो जोसेफ, इमरान ने कहा। यस बॉस, जोसेफ ने कहा और तेज़ी से दीवार में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसी लम्हे राजा सिकंदर ने कराहते हुए आंखें खोल दी। उसने लाशौरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन राड्स में जकड़ा होने की वजह से वो जाहिर है उठ ना सकता था, इसलिए सिर्फ खसखसा रहा था। फिर उसकी नज़रें सामने बैठे हुए टाइगर और इमरान पर पड़ी तो वे बेख्तियार चौंक पड़ा। ये मैं कहाँ हूँ? तुम टाइगर, मगर तुम तो हलाक हो चुके हो। फिर ये सब क्या मतलब? राजा सिकंदर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, इसलिए जाहिर है कि तुम्हारे आदमी ने तुम्हें गलत इतला दी है, टाइगर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राजा सिकंदर ज़र्ग ग्रुप के बारे में क्या तफसील है? अचानक इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो राजा सिकंदर चौंक कर इमरान की तरफ देखने लगा। तुम कौन हो? राजा सिकंदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा नाम अली इमरान है, इमरान ने मुख्तसर सा जवाब दिया और राजा सिकंदर नुमाया तौर पर चौंक पड़ा। ओह, तो तुम हो अली इमरान, तुम सीक्रेट सर्विस के लिए काम करते हो, लेकिन तुमने मुझे क्यों अगवा करके यहाँ इस अंदाज में बांधा हुआ है? टाइगर तो बदमाश और गुंडा है, लेकिन तुम सरकारी आदमी हो, तुम्हें तो मालूम है कैसा करना जुर्म है। राजा सिकंदर ने कहा। तुमने कैसे ये अंदाज़ा लगा लिया कि मैं सरकारी आदमी हूँ और टाइगर गुंडा और बदमाश है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर है टाइगर ज़ेर ज़मीन दुनिया का आदमी है, जबकि तुम सीक्रेट सर्विस के लिए काम करते हो और मैं इस मुल्क का एक मुअज़्ज़ज़ आदमी और कारोबारी आदमी हूँ। राजा सिकंदर ने कहा। क्या तुम गैर ममालिक को असला स्मगल करने से जो दौलत कमाते हो उसका टैक्स भी अदा करते हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। असला स्मगल, ये क्या कह रहे हो? मैं तो होटल बिजनेस से मुतल्लिक हूँ और सारा दारुल हुकूमत जानता है कि मेरा किसी जुर्म से कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। मैं इंतहाई साफ़ सुथरा काम करने का आदी हूँ, राजा सिकंदर ने कहा। टाइगर ने मुझे ज़राई फार्म और वहाँ होने वाले वाक़यात की तफसील बता दी है, इसलिए तुम्हारा साफ़ सुथरा काम मेरे सामने आ गया है। बहरहाल अब अगर तुम शराफत से ज़र्ग ग्रुप के बारे में तफसीलात बता दो तो तुम्हारे हक़ में बेहतर रहेगा। तुम इंतहाई छोटी मछली हो, इसलिए तुम्हें वापस दरिया में भी फेंका जा सकता है, लेकिन अगर तुमने ज़बान न खोली तो ये देव देख रहे हो और इसकी जिस्म में ताकत कूट कूट कर भरी हुई है, इसलिए इसका मारा हुआ एक ही कोड़ा तुम्हारे जिस्मानी अज़ियत के लिहाज से तुम्हें वहाँ पहुँचा देगा जहाँ का शायद तुम्हारे ज़हन में तसव्वुर भी ना हो। इमरान ने कहा। मैं सच कह रहा हूँ, जो कुछ टाइगर के साथ हुआ वो इसलिए हुआ कि टाइगर का ताल्लुक ज़ेर ज़मीन दुनिया से है और होटल बिजनेस में ऐसे लोगों के लिए इंतजामात करने पड़ते हैं, वरना यकीन करो कि मेरा कतन किसी जुर्म से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही इसमें कोई ज़र्ग ग्रुप को जानता है। राजा सिकंदर ने कहा। ओके, तुम्हारी मर्जी जोसेफ, उसकी ज़बान से सच उगलवाओ, इमरान ने कहा तो जोसेफ को कूड़ा चटकाता हुआ आगे बढ़ने लगा। रुक जाओ, मुझ पर यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ, राजा सिकंदर ने कहा। लेकिन दूसरे लम्हे शराब के साथ ही उसके हलक से निकलने वाली करबनाक चीख से कमरा गूंज उठा। फिर तो जैसे हॉल में हिज़यानी और करबनाक चीखों तक का तूफान सा आ गया हो। बताता हूँ, अचानक राजा सिकंदर ने डूबते हुए लहजे में कहा। उसके साथ ही उसकी गर्दन ढलक गई तो इमरान ने हाथ उठाकर जोसेफ को रोक दिया। इसे पानी पिलाओ और उसके जख्मों पर पानी डाल दो, इमरान ने कहा तो जोसेफ सारे लाता हुआ दोबारा अलमारी की तरफ बढ़ गया। खासा सख्त जान साबित हुआ है, टाइगर ने कहा, क्योंकि राजा सिकंदर का सारा जिस्म वाकई शदीद जख्मी हो रहा था। ऐसे लोगों में कुत्ते की जान होती है, आसानी से नहीं निकलती, इमरान ने नफरत भरे लहजे में कहा और टाइगर ने इस बात में सारे ला दिया। जोसेफ ने अलमारी से पानी की 2 बोतलें उठाई और फिर उसने एक बोतल फर्श पर रखी, जबकि दूसरी का ढक्कन खोलकर उसने एक हाथ से राजा सिकंदर का सार पकड़ा और दूसरे हाथ में पकड़ी बोतल ज़बरदस्ती उसके मुंह में ठोंस दी। पानी के चंद घूंट जब उसके हलक से नीचे उतरे तो जोसेफ ने बोतल हटाई, फिर बाकी पानी उसने राजा सिकंदर के जख्मों पर डालना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद राजा सिकंदर कराहता हुआ होश में आ गया तो जोसेफ ने फर्श पर पड़ी हुई दूसरी बोतल उठाई, उसका ढक्कन खोला और बोतल राजा सिकंदर के मुंह से लगा दी। राजा सिकंदर इस बार इस तरह घटाघट पानी पीने लगा जैसे प्यासा ऊँट पानी पीता है। जब बोतल खाली हो गई तो जोसेफ ने बोतल हटाई, फिर दोनों खाली बोतलें उठाकर वो वापस अलमारी की तरफ बढ़ने लगे। अभी तो इब्तदा है राजा सिकंदर, इसलिए तुम्हारे हाथ में आप भी बेहतर है कि सब कुछ बता दो, लेकिन ये पहले बता दो कि जो कुछ तुम बताओगे उससे तुम्हें कन्फर्म भी करना होगा। इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मैं बता देता हूँ, जो कुछ मैं जानता हूँ वो सब कुछ बता देता हूँ। ज़र्ग ग्रुप इंतहाई मुनज़्ज़म और खुफिया ग्रुप है। ये रूसियाई रियासतों से इंतहाई हसास नोयत का असला स्मगल करके बाचान के दूसरे ममालक को स्मगल करता है।
لیکن اس کے لیے کام کرنے والے سب آدمی زیر زمین دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، سب بظاہر معزز اور کاروباری لوگ ہیں، اس لیے آج تک کسی کو اس بارے میں شک نہیں ہوا۔ میری ڈیوٹی انتہائی حساس نوعیت کے اسلحے کو باچانس مگل کرانا ہے۔ باچان کی خفیہ باغی تنظیم ہے فیوگی ٹاسک، وہ محقق گروپ کے نام سے یہ اسلحہ وصول کرتی ہے، جبکہ یہ اسلحہ مجھے دارالحکومت کی ایک ایکسپورٹرز فرم جس کا نام انٹرنیشنل امپورٹرز اینڈ ایکسپورٹرز ہے کا مالک اور جنرل مینیجر رابرٹ مہیا کرتا ہے۔ میں نے رپورٹ کو تمہارے متعلق بتا دیا تھا۔ ٹائیگر کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے، اس لیے میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ ٹائیگر کو ہلاک ہو چکا ہے۔ راجہ سکندر نے جواب دیا۔ اس گروپ کا پورا سیٹ اپ کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں صرف رابرٹ کو جانتا ہوں۔ رابرٹ شاید جانتا ہو، راجہ سکندر نے جواب دیا، اور عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ راجہ سکندر درست کہہ رہا ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، دروازہ کھلا اور جوانا اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کارڈ لیس فون تھا۔ ماسٹر چیف کی طرف سے کال آئی ہے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہاں ہیں تو میں انہیں بتا دوں، جوانا نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے ہاتھ سے فون پیس لے لیا، پھر اسے کان سے لگا کر اس کا بٹن آن کر دیا۔ یس سر، میں علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران کا لہجہ انتہائی مؤدبانہ تھا۔ سلمان نے ابھی اطلاع دیا کہ تمہارے فلیٹ کی 2 آدمی نگرانی کر رہے ہیں اور ان کا تعلق بظاہر زیر زمین دنیا سے نہیں ہے، لیکن ان دونوں کو رانا ہاؤس بھجوا دیا جائے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس سر، جوانا نے ریسیور لے گیا، عمران نے کہا، اس کے ساتھ ہی اس نے فون آف کر کے اسے جوانا کی طرف بڑھا دیا۔ 2 آدمی یہاں لائے جائیں گے، انہیں ریسیو کر کے یہاں لے آؤ۔ جوزف، تم بھی جوانا کے ساتھ باہر جاؤ۔ عمران نے پہلے جوانا اور پھر جوزف سے مخاطب ہو کر کہا، اور جوزف اور جوانا دونوں اس بات میں سارے لاتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ کون ہے یہ آدمی باس؟ ٹائیگر نے چونک کر پوچھا۔ آ جائیں تو پوچھ لینا، عمران نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ تو ٹائیگر نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے، اس کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ راجہ سکندر کے سامنے اسے اس قسم کا سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاں آپ بتاؤ راجہ سکندر کہ تم کس طرح یہ اسلحہ باچان پہنچاتے تھے اور کون سے اسے وصول کرتا تھا، اور تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ اسلحہ باچان کی خفیہ تنظیم فوگی ٹاسک وصول کرتی ہے؟ عمران نے کہا، میں نے ایک بار باچان میں ان کی خفیہ میٹنگ اٹینڈ کی تھی، یہ 4 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت ہمارا اور ان سے نیا معاہدہ ہوا تھا اور میں ان سے تفصیلات طے کرنے گیا تھا، وہاں مجھے اس بارے میں معلوم ہو گیا تھا۔ راجہ سکندر نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تم ان میں سے کسی کو پہچانتے ہو یا ان میں سے کسی کے ساتھ تمہارے تعلقات رہے ہوں؟ عمران نے کہا، ہاں تمہاری طرح کا وہاں ایک آدمی ہے جس سے میرے خاصے تعلقات رہے، کیونکہ وہ آدمی پاکستان میں بننے والی ایک خصوصی شراب کا بے حد شوقین ہے اور میں اسے باقاعدگی سے یہ شراب مہیا کرتی رہتی ہوں۔ راجہ سکندر نے کہا، میری طرح کا کیا مطلب؟ کیا اس کا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، سیکرٹ سروس کا تو مجھے علم نہیں ہے، البتہ یہ معلوم ہے کہ اس کا تعلق باچان کی کسی خفیہ سرکاری ایجنسی سے ہے، لیکن خفیہ طور پر وہ فوگی ٹاسک کے لیے کام کرتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا ہے کہ وہ باچان کا بڑا مشہور سیکرٹ ایجنٹ ہے اور پہلے اکریمیا میں بھی کام کرتا رہا ہے، اس کا نام باٹوش ہے۔ راجہ سکندر نے کہا تو عمران میں کر اچھل پڑا۔ باٹوش؟ کیا تم درست کہہ رہے ہو؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں کیوں، تم باٹوش کو جانتے ہو؟ راجہ سکندر